السلام علیکم ناظرین، سرابقت آپ سے مخاطب ہے. تمام تر تعریفیں نبی آخر الزمان پر جو وجہ تخلیق کی کائنات ہیں، جن کی وجہ سے آپ ہیں، جن کی وجہ سے میں ہوں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. کالا کوٹ کالی ٹائی ڈوگر تیری شامت آئی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے آج نعرے لگے ہیں. آج ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحب آگے پیچھے تھی اور ڈوگر صاحب آگے تھے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈوگر تیری شامت آئی، گو ڈوگر گو. یہ نعرے لگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. یعنی دیکھیں، کوئی اگر غیرت مند انسان ہو نا تو وہ سر شترمر کی طرح زمین کے اندر دھنس دیتا ہے جب یہ آوازیں لگ رہی ہوں کہ کالا کوٹ کالی ٹائی ڈوگر تیری شامت آئی. اب یہ جو شامت ہے، شامت کا کیا مطلب ہے؟ شامت کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ ڈوگر صاحب بس یہ کنڈا جو آپ نے ڈال کر جہاں پر آپ موجود ہیں آپ نہیں رہ سکتے. یہ باقاعدہ ایسی گفتگو ہوئی ہے، یہ بات چیت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب، آپ نے خاتون کے حوالے سے سیکسسٹ ریمارکس پاس کیے ہیں. آپ نے اپنی مسوجنی، جو کہ بنیادی طور پر ایک دماغی عارضہ ہوتا ہے کسی بھی مرد کا، کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو عورتوں کے اوپر خود کو بہت بڑی چیز تصور کرے، تو وہ جو بڑی چیز آپ نے خود کو تصور کیا ہوا تھا، آج وہی خاتون آپ کے باہر آ کر، عدالت کے باہر آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ کالا کوٹ کالی ٹائی ڈوگر تیری شامت آئی. یہ نعرے آپ کو سنواتے ہیں. دوسری طرف ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 دلیر بہادر غیرت مند ججز نے جا کر سپریم کورٹ کا کنڈا کھڑکڑایا ہے اور انہوں نے کہا کنڈی کھول میں سیاں، کنڈی کھول. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جا کر سپریم کورٹ کا کنڈا کھڑکا رہے ہیں. یہ سمبولک ہے جس طریقے سے وہ اندر گئے ہیں. یعنی اس گیٹ سے سپریم کورٹ کے ججز اندر گئے ہیں جس سے عام سائلین جاتے ہیں، یعنی میرے اور آپ جیسی چپلیں جاتی ہیں. اس گیٹ سے معزز ججز اندر گئے ہیں اور وہی سارا پروسیجر فالو کیا ہے جو کہ میں اور آپ فالو کرتے ہیں. اور جا کر انہوں نے نظام انصاف کے سامنے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ ہم جناب تمام تر کہانی کھول کر دنیا کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ جناب پاکستان کے نظام انصاف کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. یہ وہی 5 ججز ہیں جنہوں نے اس سے پہلے پاکستان کے خفیہ اداروں کے حوالے سے خط لکھا تھا. یہ وہی 5 ججز ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کر کے ججز لانے کے خلاف یہ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ سپریم کورٹ کے ناظرین جا کر کنڈی کھڑکا رہے ہیں. ٹک 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 کی آوازیں آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے اپنے گھوڑے کا نام تو جسٹس رکھا ہوا، لیکن دروازہ کھولیں، یہ کنڈی کھولیں، یہ دروازہ کھولیں، نہیں تو ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے. اور وہ اندر چلے گئے. سپریم کورٹ کے اندر جا کر 5 ججز کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ناظرین یہ خبر ہے اور یہ بہت زیادہ پریشان کن خبر ہے، یہ بین الاقوامی طور پر پریشان کن خبر ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ، یہ جو چلا کلا امریکہ کا صدر بن گیا ہے، یہ بندہ اب برطانیہ میں موجود ہے. ایک تو برطانیہ میں جا کر انہوں نے برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو کنگ ہیں، ان کی بے عزتی کی ہے. چونکہ ان کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کنگ چلتا ہے، بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ظاہر ایک پروٹوکول ہے، ہر ریاست کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ نے بادشاہ کو پیچھے کر کے جو گارڈ تھا اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی اور بادشاہ کو بالکل اگنور کیا. پھر یہ پریس کانفرنس کے اندر جا کر برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ اگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے، برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہے اس کے اندر وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے. یہ صرف برطانیہ نہیں کہہ رہا، یہ فرانس بھی کہہ رہا ہے، یہ کینیڈا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جناب فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کریں گے. ٹرمپ جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ بات آپ ٹھیک نہیں کر رہے. لیکن وہاں پر ناظرین اس نے ایک بات چیت کی ہے ٹرمپ نے، یہ بہت خوفناک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آئی ہیو اے لٹل نیوز فار یو، یعنی میرے لیے آپ سب کے لیے خبر ہے. اور خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر، افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ترین جو بگرام ایئر بیس ہے، یہ امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری بیس تھی. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے اور ہم نے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ بیک بائی دا وے دیٹ کوڈ بی اے لٹل بریکنگ نیوز. وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ بیک بیکاز دے نیڈ تھنگس فرام اس. یعنی کہ افغانیوں کو، ظاہر افغانیوں کو ایک ریکگنیشن چاہیے، طالبان کو ایک ریکگنیشن چاہیے، انہیں انویسٹمنٹ چاہیے، افغانستان کی گورنمنٹ کو ایک انویسٹمنٹ چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ افغانیوں کو کچھ چیزیں ہم سے چاہیے، لہذا ہم بھی کچھ لیں گے اور ہم بگرام ایئر بیس لیں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے چائنا کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور اس ریجن کے اندر بیٹھ کر ہم نے چائنا کو دیکھنا ہے، لہذا دیٹس وائی ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے. ناظرین 2 دہائیوں تک افغانستان لڑتا رہا اور اس کے بعد اس نے امریکنز کو نکالا ہے. ایک بہت دنیا کی تاریخ کی شاید ایک بہت لمبی ترین وار تھی جو کہ لڑ کر انہوں نے امریکنز کو یہاں سے نکالا ہے. اور اب ٹرمپ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے بگرام ایئر بیس چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ جب تک یہاں پر بیٹھا رہا اس کے اثرات پورے خطے میں موجود رہے، اس کے اثرات پاکستان پر موجود رہے، اس کے اثرات پورے خطے میں. اور یہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے، یعنی چائنا کو آپ نے روکنا. اس سے پہلے بھی ان کی موجودگی کنٹینمنٹ آف چائنا تھی، لیکن جب یہ نکلے ہیں افغانستان کے اندر سے اور جس طریقے سے جوتے چھوڑ کر وہاں سے بھاگے ہیں، اپنے ایسٹ چھوڑ کر وہاں سے بھاگے ہیں،
اب ٹرمپ دوبارہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے بگرام ایئر بیس میں دوبارہ سے واپس آنا ہے. اب بگرام ایئر بیس ناظرین جو طالبان یا جو افغان گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی 2 دہائیوں تک جنگ لڑی ہے, ان کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں, ان کے پہاڑ کالے ہو گئے ہیں, افغانستان کے اندر تباہی اور بربادی نکلی ہے, وہ ملک بالکل ایک جہنم بن گیا تھا. اب یہ دوبارہ سے کہہ رہے کہ بگرام ایئر بیس ہمیں چاہیے, چونکہ افغانی طالبان ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں. کیا طالبان بگرام ایئر بیس دے گا؟ امپاسبل ہے کہ دوبارہ سے وہ امریکن سولجرز کے, امریکن جو فٹ پرنٹ ہے, امریکن جو ملٹری کی پریزنس ہے, وہ بگرام ایئر بیس پر دوبارہ سے اسٹیبلش ہونے دے. اگر افغانی نہیں دیں گے تو پھر امریکہ کیسے آئے گا؟ امریکہ کیسے بگرام ایئر بیس لے گا؟ تو یہ اچانک سے اس نے ایک بہت بڑی خبر دے دی ہے, ایک بہت بڑی سوچ اس نے واضح کی ہے کہ بھائی ہم دوبارہ سے افغانستان کے اندر جا رہے ہیں, ہماری جو ملٹری ہے, ہمارے جو جنگی جہاز ہیں, ہمارا جو سولجر ہے, امریکن جو فوجی ہے, اس کا جو فٹ پرنٹ ہے دوبارہ سے بگرام ایئر بیس کے اندر ہوگا, اور ہمیں وہ چاہیے اور ہم نے چائنا کو وہاں پر جا کر روکنا ہے. غیر معمولی. دوسری طرف ناظرین پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ایک پیکٹ سائن ہوا, ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے, اس کی ڈیٹیلز ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی, اور پوری دنیا ابھی تک یہ پوچھ رہی ہے کہ جناب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, نیوکلیئر ہتھیار اس کے ایک ڈیٹرنس ہے, کیا اس ڈیٹرنس کے نیچے سعودی عرب بھی آتا ہے؟ تو یہ دنیا بھر میں ایک سوال ہے, لیکن جو اس کی لینگویج ہے اس کے اندر ایک ایمبیگوٹی موجود ہے, اس کے اندر ایک ابہام موجود ہے, اس کی کلیئرٹی موجود نہیں ہے, لہذا اس کی کوئی واضح تشریح ابھی تک اس ڈیفنس پیکٹ کی سامنے نہیں آئی. پاکستان کے لیے بہت بڑا آزاد ہے, پاکستان کے لیے بہت بڑی چیز ہے, پاکستان کو یہ چاہیے, اس طرح کا الائنس ایک چاہیے, لیکن ناظرین اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے, اس کے ریپرکاشنز بھی ہوں گے, اس کے اثرات بھی ہوں گے. ابھی تک انڈیا نے بھی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہم اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کے تقریباً 2 ملین پلس لوگ سعودی عرب کے اندر نوکری کرتے ہیں. انڈیا کی 40 پلس بلینز آف ڈالرز کی ایک ٹریڈ ہے جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. تو انڈیا بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے, امریکہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے, ویسٹ بھی دیکھ رہا ہے, اور پھر امریکہ کی جو ناجائز ریاست ہے, جو ان کا ملٹری بیس کیمپ ہے اسرائیل, وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے ریپرکاشنز ہوں گے, لیٹس سی یہ چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن امریکہ کا یہ کہنا کہ انہیں بگرام ایئر بیس چاہیے, یہ بڑی خوفناک خبر ہے, اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے جس کی اناؤنسمنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ کر چکا ہے. اور بگرام ایئر بیس وہ کیسے لے سکتا ہے, کیسے دوبارہ سے وہ ایک ملٹری کا فٹ پرنٹ افغانستان کے اندر لے کر آنا چاہتا ہے, وہ کس طریقے سے اپنے ملٹری پریزنس کر کے دوبارہ سے چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک نئی گریٹ گیم ہے جو کہ انفولڈ ہو رہی ہے, اور یہ بڑی خوفناک قسم کی گریٹ گیم ہے. اسٹریٹجکلی جیو پولیٹکلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں. ایسے ٹائم میں پاکستان کے پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ڈسکشن, پاکستان کی میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشن, یہ ساری چیزیں مسنگ ہیں. اب ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر دوسری طرف جناب جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو نعرے سناؤں جو کہ ڈوگر صاحب کے حوالے سے لگے ہیں. میرا فیورٹ نعرہ یہ کالی ٹائی کالا کوٹ, یہ سنیں. ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحب یہ نعرے لگا رہی ہیں, یہ آپ پہلے سنیں کہ کالا کوٹ. گو ڈوگر گو, کالا کوٹ کالی ٹائی, ڈوگر تیری شامت آئی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ناظرین نعرے لگ رہے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. ایک مورل اتھارٹی جو عدالتوں کی, ججز کی, چیف جسٹس کی تھی, وہ بالکل کولیپس کر گئی, مکمل طور پر ختم ہوگی. دوسری طرف ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز دلیر غیرت مند ججز سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں, ایک درخواست لے کر گئے ہیں. اور یہ 5 وہ ججز ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کے خفیہ اداروں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ درخواست بنیادی طور پر جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے ہے کہ انہیں عدالتی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے, اور یہ فیصلہ ایک ایڈ ہاک جج اور ایک چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے مل کر کیا ہے. تو ایک دلیر غیرت مند جج کو کام کرنے سے روک دیا گیا, اور اس کی اپیل لے کر سائلین کی طرح, عام درخواست گزار کی طرح 5 ججز سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے. اس سے ناظرین ایک تو سمبولکلی یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگر ججز کو, اگر اتنے یعنی کریڈیبل ججز کو اگر انصاف نہیں مل رہا, یا اس کے لیے وہ سپریم کورٹ کے دھکے کھا رہے ہیں, تو پھر ہماری اور پاکستانیوں کی عام کیا اوقات ہے, عام لوگوں کی کیا اوقات ہے, اس کا اندازہ بخوبی آپ کو ہو گیا ہوگا, یا سب کو ہو جانا چاہیے. اب ناظرین یہ جس طریقے سے گئے ہیں, یہ ججز سب سے پہلے ناظرین سپریم کورٹ کے اس گیٹ سے اندر ہوئی جس گیٹ سے عام لوگ انٹر ہوتے ہیں, یعنی میرے اور آپ جیسے لوگ انٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد ناظرین انہوں نے بایو میٹرک کروایا, باقاعدہ سے انگوٹھے لگائے, لائنوں میں کھڑے ہو کر انگوٹھے لگائے. اس کے بعد ڈائری برانچ کے جناب سینئر کورٹ ایسوسیٹ نے ججز سے وقت لگنے پر معذرت کی. پھر جناب باقاعدہ سے ان کی سائلین کی طرح ان کی درخواستیں لی گئی ہیں, اور جناب یہ جا کر باقاعدہ سے بیٹھے ہیں, اور ایک بڑی یعنی سمبولکلی وہی سارا پروسیجر فالو ہوا ہے جو کہ ایک عام سائل فالو کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے فالو کیا.
اب ایک تو جسٹس جہانگیری صاحب ہیں، انہوں نے درخواست جمع کروائی ہے کہ انہیں جس طریقے سے عدالتی کام کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن 4 مزید ایک آئینی درخواستیں ہائی کورٹ کے ججز نے جمع کروا دی ہیں، جن کے اندر عام سائلین کی طرح وہ درخواستیں کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں اور رکانیاں سامنے رکھ رہے ہیں کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ صدیق جان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جناب وہ ساری چیزیں کھول کر دوبارہ سے رکھنے والے ہیں، وہ بتانے والے ہیں، یا ذرائع کے مطابق جو درخواستیں 4 ججز نے جمع کروائی ان کے اندر خفیہ اداروں کے وہ تمام تر چیزیں جو اس سے پہلے وہ اپنے لیٹرز کے ذریعے واضح کر چکے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ایک خوفناک قسم کا ناظرین عدالتی بحران ہے جو کہ کھڑا ہو چکا ہے، اور یہ بے شمار سوالات ہیں جو کہ کھڑے ہو چکے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کے سامنے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے، پاکستان کے نظام انصاف کے سامنے۔ تو یہ جو نظام انصاف ہے ناظرین، یہ اب نہیں چل سکتا، اس کی پوری ایک اوور ہالنگ ہونی ہے، اس پورے نظام کو گرا کر دوبارہ سے آپ نے بحال کرنا ہے، دوبارہ سے اسے ٹھیک کرنا ہے، دوبارہ سے اسے فنکشنل بنانا ہے، نہیں تو یہ اب نہیں چل سکتا، جو کہ واضح نظر آ رہا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔